مستقل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس ڈسکشن کو آپ کی اجازت سے بطور لے کر چلتے ہیں جمیل احمد خان صاحب کی طرف. جمیل صاحب تھینک یو. بنیادی طور پہ آپ سے پہلے ہم مسعود احمد خان صاحب کو بھی شامل گفتگو رکھے ہوئے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم نے مختلف موضوعات کو, مختلف معاملات کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایگزیکٹلی ایک سال بعد جب ہم مئی 2026 سے 2025 مئی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری سفارتی کامیابیاں یقیناً اپنے منہ سے بول رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بتا رہی ہیں, لیکن اس بیچ دو تین معاملات ایسے ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی اس طرح سے آپ کہہ لیجئے اپنی جگہ نہیں بنا سکے, اور وہ اس لیے نہیں کہ ہماری کوششیں اس صورت میں کمزور پڑیں, بلکہ عالمی منظرنامہ بدلا. یعنی غزہ اسرائیل کے معاملات, پھر ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ ایران کے معاملات ہیں, اس میں کشمیر کی ثالثی والی جو آفر تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ ڈیفینیٹلی اب ہم اس سارے معاملے کے سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد اس کو پرسو کریں گے. پھر سنتاس معاہدے کو لے کر بھی ہم اسی آواز کے ساتھ, اسی آپ کہہ لیجئے مقدمے کو دوبارہ لے کر جائیں گے. تو ایگزیکٹلی ان دو معاملوں پہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اور ہمارا جو کیا کہنا چاہیے طریقہ کار ہے, اس کو ہم کس طرح سے ڈیزائن کریں کہ یہاں پر ہماری اچیومنٹس حق والی ہوں, مارکہ حق والی ہوں, بنیان مرصوص والی ہوں. جی ہاں, پہلے تو مدعو کرنے پر مشکور, اور یقیناً ایک مارکہ حق ہے, ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کی ہسٹری میں, بلکہ دنیا کے نصابی کتابوں میں بھی یہ پڑھایا جائے گا جس انداز میں مارکہ حق میں فتح حاصل کی. پہلے میں آپ کے سوال پر آ جاتا ہوں, پھر مارکہ حق پر یقیناً بات کی جائے گی. ہماری سفارتی کوششیں, کاوشیں کشمیر کے حوالے سے یقیناً اور انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یقیناً اب زیادہ کارگر ثابت ہوگی. ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کی قد کاٹ بڑھ جاتا ہے, جب آپ کی عزت اور وقار و تکریم بڑھ جاتی ہے دنیا میں, جب آپ کا پروفائل بڑھ جاتا ہے دنیا میں, تو اس کے بعد دنیا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے, دنیا آپ کی بات سنتی ہے اور آپ اسپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے اسپاٹ لائٹ پہ پاکستان ہے. اہل وطن کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ مارکہ حق اور مارکہ حق کے بعد جس انداز میں پاکستان کی فارن پالیسی نے اڑان بڑھی, اور جس کی اصل سبب اور اصل وجہ جس کی مارکہ حق کی فتح, اور اس کے بعد فالوڈ بائی ملٹری ڈپلومیسی, اور اس کے ساتھ ساتھ سنگم ہوا ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کا, جس کے تحت آپ کے قد کاٹ میں اور آپ کی پروفائل میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ آج آپ دنیا کی الیکٹرانک میڈیا کی تمام اسکرینوں پہ نظر آتے ہیں, اور آپ دنیا کے تمام اخباروں کے فرنٹ پیجز پہ نظر آتے ہیں. اور یہ اس لیے آتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے بڑی لابنگ کی پچھلے 40 سالوں میں, بڑی کوشش کی, لیکن کوئی اس قسم کی ہماری پذیرائی نہیں ہوتی تھی. پذیرائی اب جو ہو رہی ہے اس کی اب چند وجوہات میں مزید بتا دیتا ہوں. پلیز. پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا قد کاٹ بڑھا ہے, اور اس قد کاٹ بڑھانے میں سب سے اصل چیز یہ ہے کہ جب مارکہ حق سے جب 22 اپریل کا واقعہ ہوا پہلگام کا, تو اس میں انڈیا نے بہت زیادہ دھمکیاں دینا شروع کی, پاکستان کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم مزہ چکھا دیں گے, ہم سبق چکھا دیں گے. پاکستان کی طرف سے ٹیررزم پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے, اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ پاکستان سے ہمیشہ جس طرح کی دراندازی ہوتی ہے, جس طرح پاکستان سے سرحد پار سے ٹیررسٹ آتے ہیں, اس مرتبہ بھی آ کے دیکھیں انہوں نے کیا ظلم کر دیا کشمیر میں, اور وہ پال فلیگز آپریشن تھا. وہاں سے ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہم نے کی, جو کہ 26 تاریخ کو تھی, ہمارے اکابرین نے, ہماری عسکری اور ہماری سیاسی جب قیادت نے یہ دیکھا کہ اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور جب اشارے ملنا شروع ہوئے کہ واقعی انڈیا اس دفعہ کوئی کسی قسم کا کھلواڑ کرنے والا ہے, تو ایسی صورت میں پھر ایک سب سے ہماری اہم جو ادارہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, سب سے اہم فورم جو ہے, وہ تمام ادارے اس میں شامل ہیں جو کہ جنگ سے جن کا تعلق ہے, اور جن کا سیاست سے تعلق ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر سمیت, اور فیلڈ مارشل اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. یہ سارے, اور ایئر فورس اور نیوی سارے مل کے جب بیٹھے تو انہوں نے اپنا اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا کہ انڈیا اس وقت اپنا اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور اگر وہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے. تو ہم نے یہ تمام کی جب میٹنگ ہوئی, میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا, وہ اس کے 15 سے 17 کے قریب نکات تھے, اس میں ہم نے ساری چیزیں بتا دیں
کہ ہم ایک انٹرنیشنل انکوائری کی جا سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جا سکتی ہے پہلگام کے معاملے میں، تھرڈ پارٹی کے ذریعے انکوائری کی جا سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو دے دیں پاکستان کو، پاکستان مدد کرے گا. پاکستان ٹیررزم کے خلاف، پاکستان کو جتنا ٹیررزم کے پاس عددی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس فوجی تعداد زیادہ ہے، وہ یہ غلطی کر بیٹھے کہ ایک مسجد پر ہمارے خواتین کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو شہید اور پھر کیا، وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا اور پھر ہم نے جواب دیا. اچھا ایگزیکٹلی اس کو، یہ تو وہ ٹائم لائن ہے نا جو کہ ہم بیان کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم بیان کرتے بھی رہیں گے. اس میں ایک چیز اور بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک تو اسے یہ زوم تھا کہ وہ انٹرنیشنل کوارٹرز میں بہت ریلیونٹ ہے، یعنی وہ بیک وقت یہ سمجھتا تھا کہ وہ ماسکو میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، واشنگٹن میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے. وہ جب اس نے کال کی مار پڑنے کے بعد تو وہاں سے وہ ریلیونس ختم ہوتی چلی گئی اور سیز فائر کے لیے امریکہ نے جب ہم سے کہا انڈیا کے بہاف پہ. دوسرا ایک چیز یہ کہ اندر جو نظریہ ہے، یعنی آج بھی انڈین میڈیا ایک سال بعد ان کے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ جو بی جے پی کی پالیسی ہے یا ہندوتوا پالیسی ہے وہ بنیادی طور پر انڈین نیس ہے، اور جو راہل گاندھی ہیں اگر وہ وہاں پر سوال اٹھاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ انڈین نیس سے باہر ہو رہے ہیں، انڈین دائرے وہ کیا کہنا چاہیے، اس کے قومی دھارے سے ہی باہر کر دیا انہوں نے راہل گاندھی کو. تو وہاں وہ جو ہندوتوا سوچ ہے اور پھر وہ جو زون تھا انٹرنیشنل کوارٹرز والا، انہوں نے یہاں تک پہنچایا نا انہیں ایگزیکٹلی. جی ہاں، ذرا پی سی آر کو کہیں آواز تھوڑا کلیئر کرے. میں بہرحال سمجھ گیا ہوں آپ کا کوشچن تقریباً. اچھا ہم اس پہ کام کرتے ہیں، میں کروا رہا ہوں. جی اس کا جواب یہ ہے آپ کے سوال کا. اس میں پہلے تو جو میں تکمیل کروں، جو ایک سلسلہ باندھ کے میں انٹرنیشنل اس پہ انٹرنیشنل جو ارینا ہے اس میں ہم نے سفارتکاری کیسی کی ہے. تو جب یہ حملہ ہوا تھا ہمارا پچھلا، تو وہ خلاف ورزی ہوئی تھی آرٹیکل 2 کی، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی، جس کا جواب ہم نے آرٹیکل 51 کے تحت دیا. اور دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ دیکھیں ہم نے پہلے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا اور اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے حملہ کیا ان پر. اور پھر ہم نے کہا کہ اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ اگر حملہ کیا تو اس سے کرارا جواب ملے گا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو بڑے ٹرانسپیرنٹ، آپ کے سوال کا جواب تھا کہ ہمارے سفارتکاری کا اہم جز یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، بڑے سنسیئر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا. اس لیے دنیا بھر ہم پر یقین کرتی ہے. اور بھارت جو آج آپ نے اگلا سوال ابھی کیا آپ نے کہ بھارت جو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ آج جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، راہل گاندھی کو مارجنلائز کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹ پکڑا گیا اس کا. یاد ہوگا آپ کو کہ 720 کے قریب جو انفو لیب بنا کے اور بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا تھا. کیونکہ بھارت کا اس وقت بھی ہم سارے کتنی دفعہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ وہ لاہور کے بھی بندرگاہوں کے اس نے اڑا دیا تھا. اس کی اب اپنی عوام میں اس کی وقت کم ہوئی. اب وہ ہندواتا سوچ کے ساتھ اگر بھارت اس کو اپنی چاہے گا کہ کسی دبدبے کی وجہ سے وہ میڈیا کے ذریعے عوام کے خیالات کو چینج کر دے تو وہ خیالات چینج نہیں ہو سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.